یہ کس کو پیدا کر رہے ہو آپ؟ اپنے باپوں کو پیدا کر رہے ہو معذرت کے ساتھ. جب گھر میں آپ کی چل نہیں رہی ہے. ناجائز سختی تو بالکل حرام ہے, جائز سختی کی تو اجازت ہو نا, وہ بھی آج کل مارکیٹ سے اسٹارٹ ہوتی ہے. نہیں ایکچولی بچوں کی سیلف رسپیکٹ ایکچولی کر کے بچوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے. تو ہم مار پیٹ کے قائل نہیں ہیں, بچوں کی محبت سے تربیت کریں, لیکن کبھی کبھار باپ کو ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے. وہاں پھر اسکولوں میں یہ سکھایا جائے بیٹا باپ اگر کبھی سختی کرے تو اس کی سختی کو جھیلنا ہے. لیکن لبرل اسکولوں میں الٹی تعلیمات دی جا رہی ہیں, بیٹا گھر میں تمہیں کوئی سختی تو نہیں کرتا, بیٹا گھر میں تمہیں کوئی ڈانٹ کے بات تو نہیں کرتا. تو وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایسے پھسپھسے سے بچے مارکیٹ میں آ رہے ہیں کہ جس بچے ہم نے اپنے ابا سے مارے کھائیں الحمدللہ آج ہم فخر سے بتاتے ہیں. اسکول نہیں جاتے تھے تو پٹے تھے الحمدللہ, ٹیوشن نہیں جاتے تھے, ٹیوشن سے لیٹ ہو جاتے تھے, کھیل کود میں زیادہ مزہ آتا تھا, پڑھتے ہی نہیں تھے, الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں نہیں پڑھنے پر فضل کی کیا بات؟ فضل اس لیے کہ پھر ابا سے پٹے ہیں نا, اس پٹنے کے بہت فائدے ہوئے ہیں. اگر تمیز سے اسکول چلے جاتے تو پٹتے نہیں, تو آج میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوتا تو ہمارے ابا پھر کوٹتے تھے ہمیں. ایک دن کیا ہوا کہ ابا نے سوچا کہ روزانہ تنگ آ گیا ہوں, تو ایک دن باہر سے ہی ایک بڑا سا پائپ لے آئے تاکہ موقع پہ سہولت ہو, ورنہ کوئی درخت کی شاخ کاٹنے کے لیے باہر جانا پڑتا تھا ان کو. تو ابا نے ایک پائپ لا کے رکھ لیا, یہ آپ کی سہولت کے لیے, ٹھیک ہے, تاکہ جیسے ہی کوئی گڑبڑ ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب پیٹتے تھے تو بعد میں اس کی تلافی بھی کرتے تھے. چترول لگا دیے, کوڑ دیا امرو یہاں ہوئی, تھوڑا سا بغاوت کے جذبات بھی آئے, ابا نے کوڑ دیا, پھر بعد میں بٹھا کے محبت سے سمجھاتے بھی تھے, پھر پیسے بھی دے دیتے, چل بھائی جا کے یہ کھا لے وہ کھا لے. تو جب بھی بچوں پہ سختی کی جائے بعد میں اس کی تلافی ضروری ہے, ورنہ بچے میں بغاوت پیدا ہوتی ہے. تو وہ اینٹی بایوٹک دے گے نا, پھر وہ ملٹی وٹامن کیپسول بھی دے دیتے تھے اینٹی بایوٹک سے, جو اچھے والے جراثیم بھی مرے ہیں تو وہ پیدا ہو جائیں دوبارہ. تو یہ سارے آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اگر میں اپنے بھائی سے نہ پٹا ہوتا, میں اپنے باپ سے نہ پٹا ہوتا, خدا کی قسم آج ممبر پہ نہیں بیٹھا ہوتا, میں کہیں چرس پی رہا ہوتا بیٹھ کے, جو کہ آج کل لڑکے پی رہے. ہم سگریٹ بھی نہیں پیتے, کیوں؟ ڈر تھا اپنے بھائی کا, باپ کا, ورنہ لڑکوں نے ہمیں سگریٹ پہ بھی لگانے کی کوشش کی ہے. اسکولوں میں پی رہے ہیں, ہمیں بھی دیے کہ یار لگا. بچوں کو تھوڑی عقل ہوتی ہے, ہمیں پتا تھا یار اگر منہ سے ذرا سی اسمیل آ گئی تو وہ جو ابا نے ہینٹر رکھا ہوا ہے نا, ابھی تو پائپ ہے, کل وہ لوہے کا بھی ہو سکتا ہے, ابا نہیں چھوڑے گا. صحیح ہے نا, کہ تیرے منہ سے سگریٹ کی بو کیوں آ رہی ہے. تو نماز پہ بھی پٹے الحمدللہ, اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ اسکول نہ جانے پہ بھی پٹے, اس کی وجہ سے چلے جاتے تھے, تھوڑا بہت پڑھ لکھ لیے, تھوڑا بہت کیا ہو گیا, پڑھ لکھ لیے, تو ورنہ بالکل ہی فارغ ہوتے ہیں. تو پھر ٹیوشن میں الگ پٹے ہیں. ہماری جو میڈم ہمیں پڑھاتی تھیں, پچھلے صفحے کھول کے دیکھتی تھی ہوم ورک, ہماری الحمدللہ ہوم ورک کی عادت کرنے کی کبھی بھی الحمدللہ رہی نہیں ہے. بھائی یہاں ورک کرنا اتنا مشکل ہو رہا ہے, ہوم میں بھی جا کے ورک کریں یار, کوئی انسان تو کرتے ہی نہیں تھے ہم ہوم ورک. تو الحمدللہ وہ جب دیکھتی تھی کڑاخ ایک تھپڑ وہ لگاتی تھی گریوی میں, لیکن منفی جذبات پیدا نہیں, کیونکہ ہر جگہ یہی سکھایا جا رہا تھا بھائی بڑے ہیں, بھائی کون ہیں, بڑے ہیں, ٹیچر کے سامنے زبان نہیں چلاتے, ماں باپ کے سامنے زبان نہیں چلاتے. تو اس پٹنے کے پازیٹیو اثرات پڑ رہے تھے, نیگیٹو نہیں. تبھی آج میں مزے لے کے یہ قصے سنا رہا ہوں. اور اگر ہماری اسکولوں میں ہمارے ٹیچر بھی یہی سمجھاتے تھے بھائی ماں باپ کا حق ہے, اور اگر ہمیں الٹا سکھایا جا رہا ہوتا ہے اسکولوں میں, بیٹا باپ نے تم پہ کبھی ہاتھ تو نہیں اٹھایا, تمہارے فادر تم نے مارا تو نہیں, ہم ایک دم پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتے, کل ہی پٹا ہوں سر کل مجھے پائپ سے مارا ہے. اب ٹیچر یہ نہیں پوچھے گا کس بات پہ مارا ہے, چرسیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تو نہیں تھا, کہیں تو کیا کر رہا تھا, فلم تو نہیں دیکھنے گیا ہوا تھا, یہ نہیں پوچھیں گے. جو لبرل لوگ ہیں, بھائی تم تو پولیس میں بتاؤ تمہارا باپ تم پہ ہاتھ اٹھاتا ہے, تمہاری تو سیلف رسپیکٹ ہی نہیں ہے, تھانے میں رپورٹ کراؤ. اس سے کیا نتیجہ نکلتا, آہستہ آہستہ والدین کے خلاف, ٹیچروں کے خلاف بغاوت پیدا ہوتی. پھر ہم ایک دن چرس لے کر آتے اور گھر میں بیٹھ کے پیتے, کسی کے باپ میں طاقت ہے تو ہمیں روک کے دکھائے. سمجھ رہے ہو, ابا ابھی تو چرس ہے, آپ نے جتنا مجھے مارا ہے نا اس پہ ہیروئن بنتی ہے. بنتی کیا ہے, ہیروئن بنتی ہے. اور یہ ہوتا